ہم غریبی سے پناہ مانگتے ہیں، بیماری سے پناہ مانگتے ہیں، سب اپنی جگہ پر مانگو، ضرور مانگنا چاہیے۔ قرض سے پناہ مانگتے ہیں، ہاں یہاں یہ بھی بتا دیں جو قرض لے کر قرض ادا نہیں کرتے ان کو بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کا عذاب بھی بڑا بھیانک ہے، بڑا بھیانک ہے ان کا عذاب۔ بوقت ضرورت قرض لو، منع نہیں ہے، لیکن عیش موج اور تعیشات کے سامان استعمال کرو، اور جس کا قرض لیا ہے اس کو دینے سے گریز کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ رکھا جاتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس پر قرض ہے؟ جب کہا جاتا ہاں قرض ہے تو کسی صحابی کو فرماتے تم نماز جنازہ پڑھا دو۔ وہ شہید جو راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دے، حضور فرماتے شہید کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ شہید کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن اس کا بھی قرض اللہ معاف نہیں فرماتا۔ قرض معاف نہیں فرماتا۔ تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، عذاب قبر کا ایک سبب ہے، عذاب قبر کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی پر قبر میں تکلیف ہو رہی ہے، اس پر قرض تھا، اس کا قرض چکا دو۔ تو انہوں نے جتنا قرض بھائی کا تھا وہ چکا دیا، اور چکانے کے بعد پھر انہوں نے دیکھا تو ان کے بھائی پر قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے بھائی کا قرض تو چکا دیا، لیکن ایک عورت آئی ہے جو 2 درہم کے بارے میں دعویٰ کر دی کہ تیرے بھائی کے اوپر میرا قرض تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت پیش کر، تو اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، تو حضور کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا صحیح کہہ رہی ہے، اسی وجہ سے تیرے بھائی پر سے عذاب نہیں ہٹا، دے دے اس کا قرض۔ پھر وہ 2 درہم کا قرض اسے چکائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی پر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، برا لگے تو معاف کیجئے گا۔ ایک جگہ پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مسلمان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا؟ بولے ہاں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ایک چیز آتی ہے مسلمان۔ میں نے کہا وہ کیا آتا ہے؟ بولے ٹوپی پہنانا آتا ہے، ٹوپی پہنانا آتا ہے، اس کا اس پر اس پر اس کا، اور خوب مزے سے کھاتا پیتا موج مستی کرتا ہے، بلکہ عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ٹوپی پہناتا رہتا ہے۔ معمولی جرم نہیں ہے یہ، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ پہلی فرصت کے اندر قرض سے نجات حاصل کرو۔ اور یہ بھی سن لو، میں آپ کو بتا دوں، آپ ادھر قرض جو آپ پر نکلتا ہے دینے کے لیے آپ نے کوشش شروع کی، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور محنت کے بعد بھی آپ قرض نہ چکا سکے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قرض آپ پر نکلتا تھا نا اس کو راضی کر لیں گے، حضور راضی کر لیں۔ تو یہ گناہ بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے، اسی لیے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے، اسی لیے موت و حیات کے فتنے سے پناہ مانگتے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال سے پناہ مانگتے۔ فتنہ دجال بھی بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر یا حضرت نوح علیہ السلام بلکہ تقریباً تمام انبیاء کرام نے فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تمام یہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے نا،
وہ آپ سمجھ لیجئے کہ بگننگ ہے، یہ دجال کے فتنے کا اسٹارٹ ہے، یہ دجال کے فتنے کا اسٹارٹ ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم قبرستان جاتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں آنا ہے، اور اللہ کرے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اور اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن جن جرموں کے اندر اللہ نہ کرے ہم گرفتار ہیں، جس کی وجہ سے قبر میں اللہ عذاب فرماتا ہے، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ان جرموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔